وبرکاتہ۔ حضرات، آج کے میں اس ویڈیو میں جمعہ کے تعلق سے اس کی فضیلت اور اس کے مسائل اور شرائط جمعہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ حضرات بغور سنیں اور لائک و شیئر سبسکرائب کر کے آگے کے لیے بڑھائیں۔ آج کا یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے۔ اس میں آپ کو جمعے کے تعلق سے جمعے کی جانکاری، جمعے کی فضیلت اور جمعے کی شرائط کے تعلق سے جانکاری دی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کو عظمت دی اور یہ دن مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ فرمان الہی قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے پس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے وقت دنیاوی شغل حرام قرار دیے ہیں، دنیاوی کام و کاج حرام قرار دیے ہیں، پس جلدی کرو اور ہر وہ چیز جو جمعہ کے لیے رکاوٹ بنے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعہ کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک ارشاد حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس متعدد بار آتا رہا اور ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھتا رہا جو مر گیا اور نماز جمعہ اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ وہ بندہ نماز جمعہ نہیں پڑھتا تھا، جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، اور وہ شخص پورا 1 مہینہ یہی پوچھتا رہا اور آپ یہی کہتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن دیا گیا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا، لہٰذا یہ دن ان کے لیے واپس لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اسے اس امت کے لیے مؤخر کیا اور ان کے لیے اسے عید کا دن بنایا، لہٰذا یہ لوگ سب لوگوں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور اہل کتاب ان کے تابع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبریل امین علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ تھا، تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا یہ جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے آپ پر فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا، حضور آقا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس میں ایک عمدہ ساعت ہے، جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے اگر وہ چیز اس شخص کے مقدر میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، ورنہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ یا کوئی شخص اس ساعت میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کا مقدر ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور وہ ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے، اور ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ حضرت جبریل نے عرض کی آپ کے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے جو سفید ہے اور مشک کی خوشبو سے لبریز ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیین سے کرسی پر اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم مزید ہے۔ آسمانی فرشتوں میں اس دن کا یہی نام ہے اور یہی جنت میں اللہ کے دیدار کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جمعے کی فضیلت۔ جمعے کی فضیلت بہت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے جمعے کو سالم کر لیا تو گویا تمام دنوں کو سالم کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم ہر روز ضحو کبریٰ نصف النہار میں زوال سے پہلے بھڑکائی جاتا ہے۔ یہاں سورج جب عین آسمان کے دل میں ہوتا ہے، لہذا اس ساتھ میں نماز مت پڑھو، مگر جمعے کے دن یہ قید نہیں ہے، کیونکہ جمعہ سارے کا سارا نماز ہے اور اس دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے، جمعے کی برکت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب شہروں سے مکہ معظمہ کو فضیلت بخشی، اور سب مہینوں میں رمضان کو فضیلت عطا کی، اور سب دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت دی، اور سب راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی۔ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن حشرات الارض اور پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نیک دن میں سلام ہو، سلام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے اور اسے قبر کے فتنہ سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے جمعے کے دن کی برکت اور جمعے کے دن کی فضیلت۔ آپ حضرات نے سماعت کی، اور جمعے کے شرائط میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جمعے میں 6 شرائط ہیں، جمعے کے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مصر یا فنائے مصر، مصر یا فنائے مصر۔ تو حضرات محترم، مصر اس کو کہتے ہیں جس میں متعدد کوچے، بازار، گلیاں اور دیہات گنے جاتے ہوں، وہ ضلع یا پرگنہ ہو، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ اپنے دبدبہ سطوت کے سبب مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، یعنی انصاف پر قدرت کافی ہے، اگرچہ ناانصافی کرتا ہو، بدلہ نہ لینا ہو۔ اور مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے ہوں، اسے فنائے مصر کہتے ہیں، جیسے قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہریاں، اسٹیشن کی یہ چیزیں شہر سے باہر ہوں تو فنائے مصر ہیں، مصر میں ان کا شمار ہے، اور وہاں جمعہ جائز ہے۔ تو لہٰذا جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا اس کی فنا میں اور گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ تو یہ جمعے کی پہلی شرط ہے مصر یا فنائے مصر۔ اور دوسری شرط ہے جمعے کی سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ سلطان عادل ہو یا ظالم جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ اور تیسری شرط ہے وقت ظہر کا وقت ہونا، یعنی وقت ظہر میں نماز پوری ہو جائے۔ اگر اثنائی نماز میں اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا، جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھیں گے۔ اور چوتھی شرط ہے خطبہ، جمعے میں خطبہ شرط ہے، وقت میں ہو اور نماز سے پہلے ہو، ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے شرط ہے، یعنی کم سے کم خطیب کے سوا 3 مرد، اور اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکیں اگر کوئی امر مانے نہ ہو۔ تو یہ چوتھی شرط ہے خطبہ کا۔ اور 5ویں شرط ہے جماعت، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد ہونا چاہیے۔ اگر 3 غلام یا مسافر یا بیمار، گونگے یا ان میں ان پڑھ مقتدی ہوں تو جمعہ ہو جائے گا، اور صرف عورتوں یا بچوں ہوں تو نہیں ہوگا۔ تو 5ویں شرط ہے جماعت کا ہونا۔ اور 6ٹھی شرط ہے اذن عام، یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر جامع مسجد میں جب لوگ جمع ہو گئے، دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا۔ تو حضرات محترم، یہ 6 شرائط ہیں جمعے کے۔ نمبر 1 مصر یا فنائے مصر، نمبر 2 بادشاہ اسلام، نمبر 3 جماعت، اور 4 جو ہے خطبہ، اور نمبر 3 وقت ظہر، اور نمبر 5 جماعت، اور نمبر 6 اذن عام۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔